وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور لقد حقیقت ہے، لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، وَلَقَدْ اور بالکل حقیقت ہے، زینا ہم نے مزین کیا، ہم نے سجایا، زینا اس نے سجایا، زینا ہم نے سجایا، السماء الدنیا آسمان دنیا کو، دنیا ادنا کی مؤنث ہے، ادنا اگر دور کے مقابلے میں آئے تو اس کے معنی قریب ہوتے ہیں، ادنا اگر اعلیٰ کے مقابلے میں آئے تو اس کے معنی گھٹیا ہوتے ہیں۔ یہاں ادنا دور کے مقابلے میں آ رہی ہے، آسمان پہلا دوسرا، اسی طرح سات آسمان، سات آسمانوں میں سے جو قریب والا آسمان ہے۔ آسمان چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت الدنیا مؤنث آئی ہے۔ السماء الدنیا قریب والے آسمان کس سے سجایا؟ بمصابیح، مصباح ان کی جمع ہے، مصابیح چراغوں کو کہتے ہیں، مراد اس سے ستارے ہیں۔ اور بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، وجعلنا اور جعلنا ہم نے بنایا ان کو، ان ستاروں کو، کی ضمیر جا رہی ہے مصابیح کی طرف، جعل اس نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، فعل ماضی ہے، ان کو، ان ستاروں کو، وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان کو، رجوماً مارنے کے لیے، ان کو، للشیاطین شیاطین کو، الشیاطین شیاطین، وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان کو، ان ستاروں کو، رجوماً للشیاطین شیاطین کو مارنے کے لیے۔ دو مقصد بیان کیے گئے، ویسے تو ان ستاروں کے کئی ایک مقاصد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ ایک آسمان کو سجانا یہاں بیان فرمایا ہے، دوسرا شیاطین کو۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا اور اعتدنا تیار کیا ہم نے، اعتدا اس نے تیار کیا، اعتدنا ہم نے تیار کیا، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے، لہم لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، یہ وہی لام ہے جو یہاں اوپر والی لائن میں آیا ہے، للشیاطین شیاطین کے لیے، یہاں یہ لام کسر کے ساتھ ہے اور یہاں زبر کے ساتھ ہے۔ جب یہ لام کسی ضمیر کے ساتھ ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے، اگر ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کے ساتھ ہے تو یہ کسر کے ساتھ آتا ہے۔ لہم ان کے لیے، عذاب السعیر سعیر بھڑکتی ہوئی آگ، عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، کن کے لیے؟ شیاطین کے لیے۔ وَلَقَدْ اور بالکل حقیقت ہے، زینا اور حقیقت ہے کہ ہم نے سجایا، السماء الدنیا آسمان دنیا کو، بمصابیح ستاروں کے ذریعے، آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے، وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان کو، رجوماً للشیاطین شیاطین کو مارنے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اس آیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ ستاروں کو کیوں بنایا؟ بے شمار اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ ایک مقصد جو ہاں بیان فرمایا گیا ہے، آسمان کو سجانا، آسمان کی یہ ستارے خوبصورتی ہیں، دوسرا مقصد شیاطین کو مارنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو احکامات جاری کرتے تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے، تو ان کی گفتگو کو یہ شیاطین چرانے کے لیے آسمانوں کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے،
اور اوپر سے ان پر ان ستاروں سے پتھر برسائے جاتے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ستارے چیک پوسٹیں ہیں جو آسمان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں، جہاں سے ان شیاطین پر پتھر برسائے جاتے ہیں یا اب یہ اوپر چڑھتے ہیں۔ یہ شیاطین اوپر جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی بات چرا کے لے آیا کرتے تھے۔ بات تو وہ سچ ہوتی تھی اور زمین پر آ کر کسی کاہن کو، کسی نجومی کو وہ بات بتا دیا کرتے۔ بات سچی بات ہوتی تھی، نجومی بھی لوگوں کو بتا دیتا وہ بات، مثلا کہ فلاں علاقے میں فلاں دن بارش ہوگی، یہ بات شیاطین نے نجومی کو بتا دی، نجومی نے کاہن نے وہ بات لوگوں کو بتا دی، بارش ہوگی، اس کاہن کی مشہوری ہوگی، شہرت ہوگی کہ بڑا یہ غیب دان ہے، یہ تو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اس طرح اس کا غیب کا کاروبار چلتا رہتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر مبعوث فرمایا، جب قرآن نازل فرمایا، تو پھر ان شیاطین کا اوپر جانا کلی طور پر بند ہو گیا۔ پہلے گاہے گاہے یہ نکل جایا کرتے تھے، چلے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ چرا لاتے تھے، پھر بند ہو گیا۔ اب شیاطین پریشان ہوئے کہ آخر کیا ہے، ہم جدھر ہی جاتے ہیں ہمارے اوپر انگارے پڑتے ہیں، ہمارے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ یہ سارے شیاطین دنیا پر پھیل گئے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو وہ گروہ نے یہ قرآن سنا تو وہ قرآن سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے جا کر باقی جنوں کو یہ بات بتائی۔ یہ ہے وہ تبدیلی جس کی وجہ سے ہمارا اوپر داخلہ بند ہو گیا۔ تو ان شیاطین کا اوپر جانا منع تھا، لیکن پھر بھی جاتے تھے تو پھر ان پر یہاں سے ستاروں کے ذریعے سے پتھر برسائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیاطین کے لیے جو باز آتے ہی نہیں، جس کام سے روکا جائے اس سے رکتے ہی نہیں، تو ساتھ ہی ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ عذاب سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔